إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ جو آپ کے سامنے میں نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 تلاوت کی اور پھر اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کی مناسبت اور ہمارا جو رمضان جس کے اندر الحمدللہ ہماری سحری اور افطاری یہ دو ایسے معاملات ہیں جو کہ کھانے پینے سے متعلق ہیں. یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہم لوگوں کے سحری اور افطاری کے ساتھ بھی ہے. ہم لوگ بعض اوقات ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو کس انداز میں استعمال کیا جا سکے، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے دوران کن چیزوں کی احتیاط کی جا سکے. اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس رمضان کے اندر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا جو ذریعہ یا جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہمارے گمان کے مطابق، وہ یقیناً ہم تو سوچتے ہیں کہ وہ حلال ہوگا اور اس کو حلال ہونا بھی چاہیے. لیکن مسئلہ اس انداز کا ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں جو ایک کنسپٹ بن چکا ہے کہ ہم نے برانڈڈ چیزوں کو استعمال کرنا ہے یا برانڈز کے ہم لوگ کانشیس ہو چکے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر اس قدر دخل انداز ہوتی جا رہی ہیں کہ اب اگر غور کیا جائے تو ہمارے کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء کسی نہ کسی ایسی ملٹی نیشنل کمپنی کے مرہون منت ہیں یا ایسی سپلائرز جو کہ ہمارے ملک کے اندر نان مسلم کنٹری سے جو پروڈکٹس ہمارے ملک میں سپلائی کر رہے ہیں ان کی طرف سے ان چیزوں کو حاصل کیا جا رہا ہے. یہ سحری اور افطاری یہ دو ایسے موقع ہیں جو کہ کھانے پینے سے متعلق ہیں. سحری میں جن لوگوں نے اللہ کے رزق کو استعمال کیا، اگر انہوں نے حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کی تو ان سحری اور افطاری سحری کے دوران جو استعمال کی گئی غذائیں ہیں ان کا اثر پورے دن پر رہے گا، ان کے پورے دن کے اعمال پر رہے گا. جو ان پروڈکٹس کو استعمال کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ یہ پروڈکٹس جو بھی استعمال کی جا رہی ہیں وہ حلال ہونی چاہیے اور حلال طیب ہونی چاہیے، تو ان کا دن، ان کا پورے کا پورا جو روزہ ہے یا پورا روزے کا جو دن ہے وہ بہت اچھا، بہت بہترین گزرے گا. جبکہ اس کی نسبت اگر خدا نہ خواستہ کھانے پینے میں اس چیز کی احتیاط نہ کی گئی اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو، اگر یہ حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال نہیں کی تو پھر وہ جو ایک حدیث مبارک ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سارا دن روزہ رکھتے ہیں کہ لیکن سوائے ان کو بھوکے پیاسے رہنے کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح افطاری کے دوران ہمارے ہاں بعض اوقات اس چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا کہ ہم نے جو ایک اللہ کی عبادت کی ہے، جو ایک روزے کے ساتھ ہم نے پورا دن گزارا، اللہ کی وہ چیزیں جو کہ حلال تھیں اور ان حلال کردہ چیزوں کو بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم نے ایک مخصوص وقت تک اپنے آپ کو ان سے روکے رکھا. تو ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات افطاری کے دوران خدا نہ خواستہ یہ برانڈڈ کے نام پر جو ہم مختلف پروڈکٹس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان پروڈکٹس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے اجزاء شامل ہوں کہ جو ہماری پورے اس دن کی اس بھوک پیاس کو جو کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جس کو اختیار کیا اس کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ لیں. تو میری آپ حضرات کے یہ ایک درخواست ہے کہ اپنی سحری اور اپنی افطاری کو ان چیزوں کے حوالے سے لازمی دیکھیے. برانڈڈ کے چکر میں خدا کے لیے مت پڑیں. اگر کوئی چیزیں آپ باہر سے لینا بھی چاہتے ہیں یا مارکیٹ سے آپ ایسی چیزیں حاصل بھی کرتے ہیں جو کہ دوسرے ممالک کی بنی ہوئی ہیں تو کم از کم اس چیز کا ضرور خیال رکھ لیا جائے کہ وہ حلال ہونی چاہیے،
ان کے اندر جو بھی اجزاء استعمال کیے گئے ہوں وہ حلال ہوں۔ اب یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ آخر وہ جو حلال چیزیں ہیں ان کا کیسے اندازہ ہو سکے گا، وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا، ایک عام صارف اس کو کیسے سمجھ سکتا؟ تو اس کا بہت آسان حل ہے۔ آج دنیا اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ وہ جو چیز کلیم کر رہی ہوتی ہے اس کو باقاعدہ اس کے اوپر مینشن کرتی ہے اپنی پروڈکٹ کے اوپر۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صرف سبزی خور ہیں یا جو ویجیٹیرینز ہیں، ان کی سہولت کے لیے پروڈکٹس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے ایک علامت لگائی ہوتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سبزی خور لوگوں کے لیے یہ اس پروڈکٹ کو یہ سوٹیبل ہے۔ تو اسی طرح الحمدللہ آج دنیا کے اندر یہ شعور جاگ چکا ہے کہ اگر جو لوگ حلال پروڈکٹس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کی پروڈکٹس کے اوپر باقاعدہ کسی اچھی سرٹیفیکیشن باڈی کا، حلال سرٹیفیکیشن باڈی کا ایک حلال کا لوگو لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ حلال کا لوگو اس کمپنی کا باقاعدہ ایک ایسا منظور شدہ ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے جو کہ یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ اس کمپنی نے اس پروڈکٹ کے تمام مراحل کو، اس کے تمام اجزاء کو، ان کے بننے کے، اس کی تیاری کے، اس کے پیکیجنگ کے اور اس کے سٹورنگ کے اور اس کو مارکیٹنگ ہونے تک کے جتنے بھی مراحل ہیں انہوں نے اس کو اچھی طرح دیکھا ہے، سمجھا ہے، پرکھا ہے، اور اس میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے کہ یہ پروڈکٹ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کہیں بھی اس کی کنٹیمینیشن جو ہے وہ حرام چیزوں کے ساتھ نہ ہو سکے، کہیں پہ بھی اس کی کنٹیمینیشن نجس اور ناپاک چیزوں سے نہ ہو سکے۔ تو وہ پارٹی یا وہ سرٹیفیکیشن باڈی جو کہ حلال ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتی ہے وہ اس کو جب سرٹیفائی کرتی ہے تو وہ اس پروڈکٹ کو اپنا ایک لوگو دیتی تھی جس کے اوپر حلال بھی لکھا ہوتا ہے اور اس کمپنی کا باقاعدہ نام جو ہے وہ بھی اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں کہ اپنی پروڈکٹس کے اوپر سیلف کلیم کر دیتے ہیں، حلال لکھا ہوا ہے لیکن وہ خالی حلال ہے، اس کے اوپر کوئی کسی کمپنی کے کسی ادارے کا کوئی نام نہیں ہوتا، کسی سرٹیفیکیشن باڈی نے اس کو سرٹیفائی نہیں کیا ہوتا۔ وہ جو مینوفیکچرر ہے وہ خود اس کو مینشن کر دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی ازیوم کر لیتا ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے استعمال کی ہیں وہ حلال ہیں اس لیے اس کو حلال ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو سیلف کلیم ہے اس سے بالکل احتیاط کی جائے، کسی ادارے کا باقاعدہ حلال سرٹیفائڈ جو کہ اس کا لوگو ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل طور پہ ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو سادہ کیجیے۔ یہ سموسے، پکوڑے، جو بھی چیزیں جو رولز وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں مارکیٹس میں، یہ جس تیل کے اندر تلے جا رہے ہوتے ہیں۔ آج میڈیا اس قدر اس نے اویئرنیس پہنچا دی ہے مختلف پروگرامز کے ذریعے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو کھلا تیل ہے اس کے کتنے نقصانات ہیں، اور یہ ہماری نہ صرف زندگی یا ہماری صحت کے اوپر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں بلکہ یہ ہماری روحانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک روحانیت رکھی ہے اس کو بھی تباہ و برباد کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بہت سے بزرگ جو کہ معرفت کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں یا تصوف کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو جب ان کی اصلاح کروا رہے ہوتے ہیں تو بہت سختی سے ان کو منع کرتے ہیں کہ وہ بازاری چیزوں سے پرہیز کریں۔ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ جس نے اس کو تیار کیا ہے اس نے کہاں سے اس تیل کو یا ان اجزاء کو، ان کو پروڈکٹس کو کہاں سے حاصل کیا، اس میں احتیاط کی گئی یا نہیں کی گئی۔ بہت سی جگہوں پر یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، حرام جانوروں کے گوشت کا قیمہ باقاعدہ ملا کے سموسوں میں کھلایا جاتا رہا ہے۔ بہت سے حرام جانوروں کے گوشت کے قتلے بنا کے وہ مارکیٹس میں جو ہے وہ تلے جاتے ہیں اور لوگ اس کو افطاری کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں آپ نے سارا دن اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا، سارا دن اللہ کی رضا کے لیے آپ بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور شام کو اپنے نفس کی لذت کے لیے آپ نے وہ حرام چیزیں خرید لیں، جان بوجھ کے نہیں خریدی، بالکل مانتے ہیں کہ جان بوجھ کے نہیں خریدی لیکن انجانے میں خرید لیں، بازار سے آپ لوگوں نے وہ چیزیں خرید لیں، صرف کس کے لیے؟ اپنی زبان کے چٹخارے اور ذائقے کے لیے۔ تو خدا را اس چیز کا اس کے بارے میں آپ لوگ احتیاط کیجئے، اس کا خیال رکھیے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شمار ہو جائیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ ان کو سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کو سادہ کیجیے اور جو چیزیں ہوں گھروں میں تیار کرنے کی کوشش کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں گھر میں کچھ ایسے آزار ہیں کہ اس کو نہیں کر سکتے، تو پھر کسی اچھے بہترین اور بااعتماد جگہ سے آپ ان چیزوں کو خریدیے۔ جس نفس کو اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہمارے اس نفس کی تربیت فرماتے ہیں کہ ہم اپنے تمام خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے، وہ تمام حلال کی ہوئی چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہی نفس اور یہی ہماری وہ خواہشیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتے ہیں، ہمارا نفس انہی خواہشوں کو دوبارہ ہمارے اوپر حاوی کر کے اور اللہ کی اس حلال غذا کی بجائے حرام غذاؤں سے ہمارے روزوں کی افطاری کروا دے۔
اور ہم اللہ کی قربت اور اس کی رضا حاصل کرنے کی بجائے مزید اس سے دور ہو جائیں۔